کہ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے، گمراہیت کیسے داخل ہوتی ہے اہل سنت میں۔ انسان پہلے محبت میں تفضیلی بنتا ہے، اور اس دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ حب علی کی آڑ میں تفصیلیت پہ قدم رکھتے ہیں۔ پہلے تفصیلیت کیا ہے؟ تفصیلی فرقہ وہ تھا، اہل سنت میں تھا، حنفی ہوا کرتے تھے، شافعی ہوا کرتے تھے، مالکی ہوا کرتے تھے، حنبلی ہوتے تھے اہل سنت سے، لیکن عقیدہ یہ بنا لیا تھا اس فرقے کے لوگوں نے کہ علی سب سے افضل، صحابہ میں سب سے افضل، اور اہل سنت کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، ابو بکر کے بعد حضرت عمر۔ لیکن تفصیلیوں نے کہا نہیں نہیں، علی کا پہلا نمبر۔ اسی کو قوالیوں میں قوالوں نے گایا، ہمارے جاہل لوگ بھی اس کو گانے لگے، دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر۔ پہلا نمبر نہیں ہے جناب، چوتھا نمبر ہے۔ یہ کس طرح سے تفصیلیت ہمارے بیچوں میں داخل کی گئی ہے پوشیدگی کے ساتھ، اور ہمارے لوگ سمجھے نہیں اس کو، ان قوالوں پہ نوٹے نچھاور کرتے رہے، ہم اب بھول گئے کہ تو ہمارے یہاں بدعت پیدا کی جا رہی ہے۔ اور علماء کی کوتاہیاں یہ رہی بڑی معذرت کے ساتھ کہ اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو تفصیلی صرف علی کو افضل مانتے تھے ابو بکر سے، باقی سارے عقیدے اہل سنت کے مطابق تھے۔ تو ہمارے علماء نے ان کو گمراہ کہا، کافر نہیں کہا، لیکن وہ فرقہ ختم ہو گیا بعد میں، دھیرے دھیرے وہ اپنی وجود کو کھو چکا، ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتح رضویہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اب تفصیلی نہیں پائے جاتے، جو اپنے آپ کو تفصیلی کہے اور یہ کہے نہیں صاحب میں ہوں سنی، صرف علی کو افضل مانتا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے جھوٹ کہتا ہے، تقیہ کر رہا ہے، اپنی بات کو چھپا رہا ہے، اپنا عقیدہ چھپا رہا ہے، قریدو رافضی شیعہ نکلیں گا۔ تفصیلی نہیں ہے اس دور میں۔ تو ابتدا گمراہیت کی ہوتی ہے تفصیلیت، پھر درمیانی منزل آتی ہے شیعات۔ اب محبت بڑھتی ہے تو آدمی تفصیلی سے شیعہ ہو جاتا ہے، پہلے کہنے لگتا ہے نہیں نہیں علی کو میں زیادہ مانتا ہوں، علی کو نہیں، باقی سب اہل سنت کی طرح ہے بھائی، ہم درگاہ پہ بھی جاتے ہیں، مزار پہ بھی جاتے ہیں، خواجہ اجمیری کو بھی ہم مانتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کو بھی چاہتے ہیں بھائی، اعلیٰ حضرت کو بھی مجدد مانتے ہیں، یہ آپ کو بولیں گا، لیکن کہیں گا نہیں نہیں بھائی علی کی بات علی کی ہے یار، ابو بکر سے ہم زیادہ اونچا مانتے ہیں، حضرت عمر سے اوپر مانتے ہیں۔ یہ ہے تفصیلیت۔ مگر جب یہ پھر محبت علی کی بڑھتی ہے نا، وہی علی نے کہا محبت میں گمراہ ہوں گے تو کیسے بڑھتی ہے، پھر وہ قدم رکھتا ہے شیعات پر۔ پھر محبت اتنی بڑھتی ہے کہ اب سارے صحابہ سے افضل، سب سے افضل حضرت علی، اور پھر اور محبت بڑھتی ہے۔ علی نے کہا میری محبت میں تباہ ہوں گے، کیسے تباہ ہوتا ہے آدمی، پھر جاتا ہے نصیریت میں۔ اور نصیریت کیا تھی؟ یہ حضرت علی کے زمانے ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے علی سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، محبت میں اتنے بڑے نصیری ہوئے اور کہہ دیا علی خدا ہے۔ حضرت علی نے پکڑ کے زندہ جلایا، مارا نہیں، تلوار سے نہیں قتل کیا، زندہ جلایا، زندہ، اور کہا کمبختو مجھے خدا کہتے ہیں، میں تو محمد کا غلام ہوں، جب میرے نبی خدا نہیں ہو سکتے تو میں محمد کا غلام ہو کر کیسے خدا ہو سکتا؟ وہ کتنے بڑے جاہل تھے، محبت میں دیکھیں کتنے بڑھ گئے تھے۔ جب علی جلا رہے تھے تو کچھ ایک جماعت بچ گئی، کہا دیکھو ان کو تو جلا دیا، ان کی تکلیفیں تمہاری نگاہوں کے سامنے، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا علی جلا دو آپ، ہم توبہ نہیں کریں گے، آپ کا جلانے سے تو ہمارا یقین اور پختہ ہو گیا کہ آپ خدا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے خدا تمہیں جہنم کی آگ میں جلائیں گا، آگ میں جلانا خدا کا کام ہے، آپ وہی کام کر رہے ہیں، ہمارا یقین بڑھ گیا کہ آپ ہی خدا ہے۔ کتنے بڑے بدبخت ہیں۔ اب میں آپ کی بھاشا میں سمجھاؤں اس کو، گمراہیت کیسے ہوتی ہے؟ تفصیلیت ہے بخار۔ جب محبت کا بخار چڑھتا ہے نا کسی کو زیادہ تو پہلے تفصیلی بنتا ہے، اور پھر یہ محبت میں اور غلو بڑھتا ہے تو پھر محبت کا حیضہ ہو جاتا ہے، تو یہ حیضہ ہے شیعات، اور پھر یہ غلو اور بڑھتا ہے تو پھر نصیریت میں جاتا ہے۔ نصیریت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کینسر۔ علاج اگر بخار میں ہو گیا تو بچ گیا، بخار میں اگر علاج نہیں ہو پایا تو حیضہ ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور حیضہ ہو گیا تو پھر کینسر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تینوں امراض جو ہے مہلک ہے۔ تفصیلیت میں سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ صرف یہ نہیں رہ گئی اب بات کہ علی کو افضل مانے، پہلے کے تفصیلی صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے تھے، صحابہ کو گالیاں نہیں بکتے تھے، کہتے صرف ہم علی کو افضل مانتے ہیں۔ مگر آج کے جو اپنے آپ کو تبدیلی کہتے ہیں وہ معاذ اللہ صحابہ کو گالی بکتے، اور سب سے زیادہ گالیوں کا اگر اس زمانے میں کسی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے تو وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔